بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 57 اور یہ آج کی 10ویں قسط ہے، اور ناظرین واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ قسط نمبر 10 ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن وی لاگ نمبر ہے 57۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کے قصے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ اس ٹائم آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں 57 وی لاگ، اور یہ 10ویں قسط ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ ہمیں کم بخت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا، ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجنیقیں کھینچتے دیکھا تو کہلایا، یعنی کہایا، یا الہی، تو کہا یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، اور میرے خدا میں آج سب سے بیگانہ ہوں سوائے تیرے، مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ بس 4000 آدمی مل کر اس گوپھن کو کھینچتے تھے، اور اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت میں، مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا، مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیقوں کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیقوں کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپھن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ چاہے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجنیقوں کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ چاہیے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں اور اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ بس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت کبیح سے نفرت کر کے چلے گئے، اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہو؟ اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کچھ مطلب ہے ضرور، لیکن تم سے نہیں کوئی حاجت میری، لیکن تم سے نہیں کوئی حاجت میری، حاجت میری ہے تو صرف رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامہ ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا، اور وہ جامہ ناپاک کہ وہ نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا گیا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی گزند نہ پہنچا سکی۔
کچھ بھی گزند نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئیں، اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئیں حضرت آدم کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اس باغ آتش میں نشے من بنائی۔ اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، قولہ تعالی یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم وَأَرَدُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا، اور ایک حلہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر، اور ایک حلہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور اسی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سر منہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ قصہ تھوڑا سا لمبا ہے، 2 صفحوں پر مزید ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، اور لا مکہ میں اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ حیران ہے ابھی تک گردوں سفر منزل، قوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے، ملک دنا کے مالک نے تم ہی کو چن لیا ہے۔ معراج پر نبی کو